بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آسمانوں کے سیر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نجم میں ارشاد فرمایا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا۔ یہ آیت مبارکہ حضور علیہ السلام کے معراج جسمانی کی دلیل ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج فرماتے ہوئے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی امامت کروا کر امام الانبیاء علیہ السلام آگے بڑھے تو آسمان پر جلوہ گر ہوئے اور پھر آسمانوں کے بلند کناروں سے گزرتے ہوئے حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر چڑھتے ہوئے عرش بری پر جلوہ آرا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آسمان اول میں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیں آسمان دنیا تک لے گئی۔ بس جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کو کہا۔ دربان فرشتہ نے پوچھا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا بلائے جانے کا پیغام بھیجا گیا ہے؟ جبریل امین علیہ السلام نے کہا ہاں، بلائی گئی ہے۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دی گئی۔ جہاں پہنچے فلک، جب حضور علیہ السلام آسمان دنیا تک پہنچے تو جبریل علیہ السلام دروازہ کھولنے کو کہا۔ اس دروازے کا نام باب الحفظ ہے جو سرخ یاقوت سے بنا ہے، اور اس کا تالا موتیوں کا ہے، اور دربان کا نام اسماعیل ہے۔ جب دربان نے حضور سرور انبیاء محمد کبریاء علیہ السلام کا اسم گرامی سنا تو دروازہ کھول دیا اور مرحبا کی صدا بلند کی۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آسمان کے 500 سال کی موٹائی کو طے فرماتے ہوئے آسمان اول پر جلوہ افروز ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتوں کی عبادت میں مصروف ہے۔ نو ارشاد فرمایا، میں نے آسمان پر فرشتوں کی ایک جماعت دیکھی جو قیام کی حالت میں کھڑی تسبیح پڑھ رہی تھی، اور اس کا تسبیح یہ تھا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آسمان پیدا کیا گیا ہے یہ فرشتے اسی طرح تسبیح میں مشغول ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یہ فرشتے قیامت تک اسی طرح عبادت میں مشغول رہے گی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ جل شانہ سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس عبادت کا ثواب آپ کی امت کو عطا فرمائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بارگاہ ذوالجلال میں عرض کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض نماز کے قیام میں میری امت کو اس کا ثواب عطا کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان اول پر جلوہ افروز ہوئے تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک مرد خدا تشریف رکھتی تھی جن کی دائیں طرف کچھ لوگ تھے اور کچھ بائیں طرف۔ جب دائیں طرف دیکھتی تو خوش ہوتی اور جب بائیں طرف دیکھتی تو روتی۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام ہے، آپ ان کو سلام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں نے سلام کیا تو جواب میں ارشاد فرمایا، مرحبا بالنبی صالح و ابن صالح۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب مومن کی روحی تھی اور بائیں جانب کافروں کا روحی تھی۔ مومن کی روحی بہشت یعنی جنت میں اور کافروں کی روحی دوزخ میں، لیکن کبھی کبھی یہ روح آدم علیہ السلام کے سامنے لائی جاتی تھی، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کافروں کی روح آسمان پر چڑھ جاتی ہے، بلکہ آسمان شیشے کی طرح ہے جو سامنے صاف نظر آتا ہے۔
تو ارواح مومن کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، اور ارواح کفار کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں، ناخوش اور رنجیدہ ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی معجزات، بہت سی کمالات دیکھی پہلے آسمان پر، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کے فضل و کرم سے ہم اور آپ کو دنیا و آخرت میں کامیاب کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔